یہ ویڈیو آپ نے خود نہیں کھولی بلکہ کھلوائی گئی ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ الفاظ اور یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہے۔ دل سے سنو، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو، تمہاری دعا کا جواب ہو، اللہ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہو۔ یہ 4 نشانیاں نظر انداز نہ کرنا۔ جب لگے کہ اللہ خاموش ہے تو شاید وہ تمہیں بدل رہا ہو۔ کبھی کبھی سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہو، صبر بھی کرتے ہو، رو بھی لیتے ہو، مگر لگتا ہے جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اس کی خاموشی میں انسان خود سے سوال کرتا ہے، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، بالکل۔ اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو دراصل تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 1، تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے یوں ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا کرتے تھے کہ دل کو سکون ملے، اور اللہ نے وہ سب کچھ تم سے دور کر دیا جو تمہیں اپنی طرف سے غافل کر رکھتا تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، خواب کا ٹوٹ جانا، منصوبوں کا پورا نہ ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تاکہ تمہیں اکیلا کر کے اپنے سجدوں کی طرف بلائے۔ یاد رکھو، اللہ سب سے پہلے اپنے بندے کو تنہائی دیتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کو پکارے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدے میں بہے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ نشانی نمبر 2، تمہارے دل میں بے نام سی بے چینی پیدا ہوگی۔ دن پہلے تک سب ٹھیک تھا، زندگی چل رہی تھی، لیکن اب وہ سب چیزیں خوشی نہیں دیتی جو پہلے سکون دیتی تھی۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم دنیا کے لیے نہیں بنائی ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں احساس پیدا کرتا ہے، ایسی پیاس ڈالتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے، یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا تمہارے دل میں وہ بے چینی ہے جسے تم بیان نہیں کر سکتے؟ اگر ہاں تو خوش نصیب ہو، اللہ تم پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 3، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں اور تم خود کو کمزور محسوس کر رہے ہو۔ جب دنیا ٹوٹنے لگتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ آتی ہے، دعائیں پورے ہونے کے بجائے زندگی مزید الجھتی ہے، تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحانی طاقت بڑھا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب تم یہ سوچتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھ سے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو دراصل تمہیں اللہ نے چنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر لو گے، وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 4، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہو۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وہ دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ قریب بھی آتا ہے۔ جب سب تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم اللہ سے دل کی باتیں کرنے لگتے ہو۔ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تب تم سجدوں میں دیر لگانے لگتے ہو۔ جب دل روتا ہے تو زبان پر یا اللہ آتا ہے۔ یہ سب تبدیلیاں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ جب تم سچے یقین کے ساتھ اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو تم نے کبھی مانگے بھی نہیں تھے۔ دل کا سکون، گناہوں سے توبہ، اندر کی پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب انعامات ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد ملتے ہیں۔ ہمارے چینل کی طرف سے یہ پیغام ہے، اے اللہ جس نے یہ ویڈیو دیکھی اور دل سے سنی،
اس کے دل کے سارے زخموں کو شفا دے۔ جس کا دل غم میں ہے اسے سکون اور اپنا قرب عطا فرما۔ جس کی دعا رکی ہوئی ہے اس کا مقدر بدل دے، اور جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اسے اپنی محبت سے جوڑ دے۔ جسے لگا ہے کہ سب ختم ہو گیا اسے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ 4 نشانیاں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ پیغام ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔